السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بدر ڈار اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فار گجرانوالہ کا فیس بک لائیو۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں، آپ میرے عقب میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جی ٹی روڈ برلب میں موجود ہوں۔ یہ مجھے سامنے گجرانوالہ کا جنرل بس سٹینڈ نظر آ رہا ہے، لیکن جس چیز کی بابت آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں یا جس چیز کو کور کرنے ہم آج آئے ہیں وہ ہیں آپ سب اس شخصیت کو، اس اسلامی اسکالرز کو بخوبی جانتے ہیں، اور وہ ہیں پیر سعید احمد مجددی۔ ان کی آج 22ویں عرس کی تقریبات جو ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے، اور وہ تمام تقریبات آج آپ کو دکھانے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں، اور کوشش کریں گے کہ ان تقریبات میں وہ جو مزار کو غسل دینے کی تقریب ہے وہ ہو، یا اس کے بعد جو رفیق احمد مجددی جو ان کے سعید احمد مجددی کے صاحبزادے فرزند ارجمند ہیں، انہوں نے دعائیہ تقریب کا جو اہتمام کرنا ہے، اس کے بعد دعا کروانی ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھا سکیں۔ ابھی ہم نے بالکل جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا اور دکھایا کہ ہم نے جی ٹی روڈ جہاں سے ناطقہ بند کیا گیا ہے، جہاں سے سیکیورٹی کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے راستہ بند کیا ہے، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے وہ کھڑے ہیں، وہاں سے ہم نے آپ کو دکھانا شروع کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو آہستہ آہستہ اندر لے کے جاتے ہیں اور وہاں کے مناظر دکھاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پر بتاتا چلوں کہ اس کی تقریبات کا تو آغاز ہو چکا ہے، لیکن آج چونکہ شب معراج بھی ہے تو اس حوالے سے بھی اس جو مجددی صاحب کی مسجد ہے وہاں پر 10 بجے سے آنورڈ جو ہے وہ شب بارات کی تقریبات اور اس حوالے سے بھی جو خطاب ہونے ہیں یا جو تلاوت قرآن پاک اور نعتیں وغیرہ پڑھی جانی ہیں اس کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو نہ صرف ملک بھر سے بلکہ عالمی سطح سے بھی انٹرنیشنل جو اسکالرز ہیں وہ بھی یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھ سکیں کہ یہ ایک بورڈ آپ کے سامنے ہے جس پر نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل قرہ جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، جس میں لکھا ہے فضیلت الشیخ القاری الشیخ محمد مختار عبدالعزیز، یہ مصر سے جو ہیں یہ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے بعد الشیخ رجاء ایوب تنزانیہ افریقہ سے جو ہے وہ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر الشیخ عبید ادریس صاحب جو ہیں وہ بھی تنزانیہ اور افریقہ سے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ تو وہ قرہ حضرات ہیں جو کہ انٹرنیشنلی جو بین الاقوامی سطح پر مانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، وہ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور یہاں پر جو لوگ موجود ہوں گے، جہاں پر جو مریدین موجود ہوں گے، جو اسلام کے چاہنے والے موجود ہوں گے، ان کے وہ قلوب کو جو ہے وہ معطر کریں گے۔ اس کے ساتھ یہاں پر جو مقامی سطح پر یا جو پاکستان سے تعلق رکھنے والے قرہ حضرات ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر اس عرس میں اور جو شام میں جو میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ شب معراج کی جو تقریبات ہوں گی اس میں جو ہے وہ شرکت کریں گی۔ تو ابھی یہ ہم نے آپ کو جو داخلی دروازہ ہے جی ٹی روڈ پر سے اس کے مناظر ہم نے آپ کو دکھائے، کوشش کریں گے کہ ہم اندر چلیں اور اندر کے مناظر آپ کو دکھا سکیں۔ یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی سیکیورٹی حصار ہے جو قائم کیا گیا ہے، چونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی تقریبات جو ہیں اس کا آغاز ہو چکا ہے، اندر ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں، اور یہ سارا وہ سیکیورٹی حصار ہے جو کہ اس سارے اس کی سیکیورٹی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو میرے دائیں بائیں جو مارکیٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے بند کر دی گئی ہیں۔ یہ آپ ان کے مناظر دیکھ رہے ہوں گے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی سچویشن ہے سیکیورٹی کے حوالے سے کہ کوئی بھی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اس کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے، اس کے حوالے سے سیکیورٹی میئرز جو ہیں وہ لینا ہوتے ہیں۔ تو میرے دائیں طرف اگر میں آپ کو بتا سکوں تو لاری اڈا ہے، اس کو بھی بالکل کنات لگا کر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر بھی ابھی فی الحال کسی بھی موومنٹ کی، کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو یہ وہ پنڈال آپ کہہ رہے ہیں اسے جو بنایا گیا ہے اس حوالے سے، جو عرس کے حوالے سے بھی ہے، جو عرس کے لیے بھی یوز ہوگا۔ اس کے علاوہ جو رات کو شب معراج کی جو تقریبات ہوں گی تب بھی جو قرہ حضرات تلاوت کریں گے یا نعت خوانی ہوگی، یا جو پیر رفیق احمد مجددی صاحب ہیں جب وہ خطاب کریں گے، اس کے علاوہ آج کی رات جو یہاں پر آنے والے جو لوگ ہیں شب معراج پر جو آتے ہیں ان کا جو مین پرپز ہوتا ہے، جو مین مقصد ہوتا ہے، وہ جو پیر رفیق احمد مجددی کے جو صاحبزادے ہیں پیر
جو پیر رفیق احمد مجدی صاحب ہیں، انہوں نے جو دعا کرنی ہوتی ہے رات کے آخری پہر اپنے رب کے حضور جو گڑ گڑانا ہوتا ہے، لوگ اس کے لیے خصوصی طور پر آتے ہیں. جب ہماری ان سے بات بھی ہو رہی تھی یہاں پر جو ان ساری چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، اسپیشلی جو میڈیا کو دیکھتے ہیں، تو وہ ندیم صاحب کا بھی ہمیں یہ کہنا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص مکتبہ فکر سے یہاں پر لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اس میں، بلکہ تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں. یہاں تک کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کئی ایسے بھی ہیں جو نان مسلم ہوتے ہیں لیکن وہ یہاں پر صرف اس شب معراج کی دعا کے لیے جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں اور خطاب سنتے ہیں. مختلف جو کہ خطباء یہاں پر آئے ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پر جو میں بار بار خطباء کی بات کر رہا ہوں یا میں جو قرہ حضرات آ رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ صرف نیشنل سطح کے نہیں بلکہ انٹرنیشنلی جو جانے جاتے ہیں وہ معلم، وہ قرہ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، جن میں نے آپ کو 3 جو ہیں، جن میں مصر ہے، افریقہ ہے، تنزانیہ ہے. میں نے ان ممالک کے آپ کو نہ صرف نام بتائے بلکہ وہاں کے جو قرہ حضرات جو تشریف لا رہے ہیں ان کے متعلق میں نے آپ کو بتایا. تو یہ وہ کرسیوں کی ایک لمبی لائنیں ہیں جہاں پر کہ رات کو یا ابھی کچھ دیر میں جب باقاعدہ طور پر تقریبات کا آغاز ہو جائے گا تو یہاں پر عوام جو ہیں، مریدین جو ہیں، باقی جو اسلام سے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اور وہ بیٹھیں گے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جو تقریبات کا آغاز ہے وہ ہو چکا ہے اور جو مزار شریف کو غسل دیا جانا تھا وہ جو ہے وہ دیا جا چکا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہ مناظر ان سے، چونکہ اب وہ ہو چکا ہے اور ہم ابھی باہر ہیں، تو وہ مناظر انہی سے لے کر آپ کو دکھائے جا سکیں. اور یہ ہمیں وہ پہلا سٹال نظر آتا ہے، سوشل میڈیا معلوماتی کیمپ. تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے. ویسے چونکہ اس طرح کے جتنے بھی ایونٹ ہوتے ہیں ان کے متعلق ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے کہ وہاں ایک وہ خاص ہی چیزوں کو پرسو کیا جا رہا ہوگا، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. آغاز میں ہی ہمیں آپ کے سامنے ہے کہ ایک ایسا کیمپ ملا ہے کہ جس میں نہ صرف میڈیا بلکہ سوشل میڈیا کو بھی وہ ہے، اس کے بابت بھی وہ لوگ بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں. جی بھائی جان، میں آپ سے اگر بات کرنا چاہوں، کوئی صاحب بات کرنا چاہیں گے؟ جی آئیے جی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان، کیا مقصد ہے یہ؟ چونکہ ایک عرس کی بھی تقریبات ہیں آج، اس کے علاوہ رات کو شب معراج کے حوالے سے بھی دعا بھی ہے، خطاب بھی ہیں. تو سوشل میڈیا کیمپس کے جو آپ نے لگائے ہیں، پہلا کیمپ جو ہمارے سامنے آیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ یہ خالصتاً ہمارے جو پیر و مرشد ہیں قبلہ عالم سراج العارفین شارح مکتوبات امام ربانی حضرت علامہ ابوالبیان پیر محمد سعید احمد مجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور ہمارے جو اب امیر اعلیٰ ہیں حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد رفیق احمد مجدی، ان کے بیانات سوشل میڈیا پہ اور یہ جو عرص پاک ہوتا ہے اس کے حوالے سے عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کے جو سوشل میڈیا کے فیس بک کے، یوٹیوب کے، واٹس ایپ پہ یہ کام آتا ہے، اس کی ترویج کے لیے یہ کیمپ لگایا گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج عرص پاک ہے، اس کی ترویج کے لیے ہم نمبر وغیرہ سوشل میڈیا کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں نا، اس وقت ادھر لگایا ہوا ہے اسکینر، یہ بھی اسکینر لگا ہوا ہے. جی یہ اگر میں آپ آئیے میرے ساتھ، مجھے بتائیے گا، یہ اپنے میں ناظرین کو بھی دکھا سکوں کہ یہاں پر باقاعدہ بار کوڈ جو ہے وہ لگایا گیا ہے کہ آپ اس کو اسکین کریں اور جو آپ کے وہ سوشل میڈیا پیجز ہیں یا لنکس ہیں ان پر آپ جا سکیں. ایسا ہی ہے ہمارا تنظیم الاسلام کا جو ہر محفل پاک قبلہ عالم کا اور سراج العارفین اور صاحبزادہ صاحب کا یوٹیوب کا لنک ہے، وہ ادھر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہماری ہر اپڈیٹ جو محفل ہوتی ہے، شب معراج، شب برات، غزوہ بدر، ہر پورا سال محفلیں ہوتی رہتی ہیں. اس حوالے سے یہ اسکینر لگا کے بار کوڈ دے کے اور نمبر وغیرہ اپلوڈ کرنے کے لیے یہ کیمپ لگایا. معلوماتی کیمپ ہر طرح سے جو ہے نا ادھر گائیڈ لائن دی جائے گی. بہت شکریہ. جی ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے اور بڑی اچھی چیز ہے کہ چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس حوالے سے بات کی کہ ہمارے ذہنوں میں یا آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو اس کو لے کر یا اس طرح کی دیگر مذہبی ایونٹ جو ہوتے ہیں انہیں لے کر ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے کہ وہاں پر صرف تقریریں ہوں گی، وہاں پر کوئی نعتیہ کلام پڑھا جائے گا یا دیگر ایسی چیزیں ہوں گی. لیکن یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ اس طرح کی بھی جو آج کے دور کی ضرورت ہے، وہ سوشل میڈیا ہو یا مین اسٹریم میڈیا ہو، اس کو بھی جو ہے وہ نہ صرف مد نظر رکھا جا رہا ہے بلکہ اس کے متعلق کیمپ بھی لگائے گئے ہیں تاکہ وہاں پر آنے والے لوگوں کو اس بابت بھی بتایا جا سکے. اور یہ میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ
اس کیمپ کے باہر کچھ لگا تو نہیں ہے، لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اس حوالے سے جو ان کا تدریسی میٹیریل ہے یہ اس کے متعلق جو ہے وہ کیمپ ہے، اور یہاں پر مختلف قسم کی کتب جو ہیں وہ ہمیں موجود نظر آتی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ یہاں پر موجود جو سربراہ ہیں جو اس کیمپ کو دیکھ رہے ہیں ان سے بات کی جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر بتائیے گا، اس سے سب سے پہلے ہم نے غازی پہ سوشل میڈیا کا کیمپ دیکھا، اب یہ کیمپ جو ہے یہ کس مقصد کے لیے ہے اور یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے؟ آج سراج العارفین حضرت علامہ ابوالبیان پیر محمد سید احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا 22واں سالانہ عرس پاک ہو رہا ہے، اور یہ جتنی کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ کی تعلیمات کے مطابق ہیں، اور آپ نے اپنے سمسٹر سے ان تعلیمات کو پرنٹ کیا ہے۔ یہ رسالہ میگزین منتھلی دعوت تنظیم الاسلام ہے، یہ یہاں سے نکلتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ سٹال لگایا ہے، یہ سارا تعلیمات حضرت ابوالبیان ہے، اس کو ہم نے ہاف قیمت پر لگا کے سب کے لیے عام کر دیا ہے۔ جتنی مرضی کوئی لے کے جائے، آپ کو اصل قیمت سے ہاف ریٹ پر یہ ساری کتابیں ملیں گی۔ مطلب یہ جو آج ہاف قیمت 50% جو ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے وہ صرف یہ اس کی وجہ سے آج کے دن کے لیے، تاکہ ہر بندہ اس چیز کو لے کے جا سکے۔ اور یہ ساری علیحدہ علیحدہ چیزیں، ہر کتاب علیحدہ علیحدہ ہے، اس کے اندر تعلیمات ساری علیحدہ علیحدہ ہے۔ یہ سٹال بھی ہے، یہ سٹال بھی ہے، ادھر اندر ہماری باقی کتابیں ہیں وہ ساری ہے۔ تو آج رات کے حوالے سے اس میں جو نوافل ہیں، عبادات ہیں، دعائیں ہیں، وہ سارا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ باقی قرآن کی، حدیث کی، تصوف کی، فقہ کی، باقی سارے جو دیگر معاملات اور مسائل ہیں وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی ناظرین، آپ نے یہ جانا کہ یہ جو سٹال تھا یہ وہ کتب کے متعلق تھا، جو جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ جو وہ سعید احمد مجددی صاحب ہیں یا رفیق احمد مجددی صاحب ہیں، ان کے جو افکار ہیں، ان کے جو تعلیمات ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ لکھی گئی ہیں اور اس میں ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ یہ اگر آپ میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو دکھا سکوں، یہ وہ جو شہر کی جانب سے، ماڈل ٹاؤن کی جانب سے جو راستہ ہے، یہ اس جانب سے اس کا داخلی دروازہ ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہاں بھی سیکیورٹی کا سخت حصار ہے، اور جو مارکیٹ جو ہمیں یہ لاری اڈا نظر آتا ہے اس کو کارڈن آف کیا گیا ہے۔ تو اب ہم اندر چلیں گے، آپ کو مزید کوشش کریں گے اندر کے مناظر دکھائے جائیں۔ یہ وہ گلی ہے جو کہ مین داخلی دروازہ جو سعید احمد مجددی کی وہ مسجد کا ہے، نقش بندیہ کا، اس کو لیڈ کرتا ہے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں جی، آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے اندر کیا صورتحال ہے۔ چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو عرس کی تقریبات ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے، اور جو اس کو مزار شریف کو جو غسل دیا جانا تھا وہ غسل دیا جا چکا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو دعا کروائی جانی تھی وہ بھی دعا بھی کروائی جا چکی ہے۔ اور اب غالباً ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو کسی بھی قسم کا وہ عرس ہے یا کوئی بھی ایسی مذہبی ایونٹ ہے، وہاں پر ایک خاص جو لنگر کا انتظام ہوتا ہے وہ چل رہا ہے، وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ میرے پیچھے آپ کو یہ بلند و بالا پرشکوہ مناظر یا مینار جو ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اس مسجد کے مرکزی مسجد نقش بندیہ جو ہے وہ اس پر ایک بڑے واضح الفاظ میں ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ تو میں اپنے دیکھنے والوں کو ایک بار پھر بتا سکوں کہ یہ ہم آج جو آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں یہ پیر سعید احمد مجددی صاحب کے 22ویں عرس کی تقریبات ہیں، جو گجرانوالہ میں ماڈل ٹاؤن میں جو ان کی مسجد ہے، جو ان کا مزار شریف ہے، وہاں پر ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج رات چونکہ معراج شریف بھی ہے، اس کے حوالے سے بھی جو شب بارات ہے آج رات، تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آج اس حوالے سے عبادات کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس میں بھی جو ہیں وہ خطاب ہوں گے، اس کے علاوہ دعائیہ تقریبات ہوں گی۔ تو وہ بھی میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ ہم انشاءاللہ آپ کو براہ راست مناظر جو ہیں وہ ہم اس کے دکھائیں گے۔ تو ایک یہ داخلی دروازہ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گو کہ ابھی گیٹ جو ہے وہ بند کیا گیا ہے، لیکن یہ بڑا خوبصورت جو داخلی دروازہ ہے یہ بنایا گیا ہے۔ تو آگے اب ہم چلتے ہیں اور آپ کو مزید چیزیں جو ہیں وہ دکھاتے ہیں۔ جو کہ ہم آگے آہستہ آہستہ داخلی دروازے کی طرف چل رہے ہیں، جو مین داخلی دروازہ ہے، تو ہمیں لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ نظر آتا ہوا یا بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ شاید وہ مکتبہ تنظیم الاسلام ہے جس کے متعلق وہ پیچھے بھی ہمیں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ اسی کے متعلق ایک سٹال ہے جو کہ باہر لگایا گیا ہے، اور اس میں یہ خاص بات تھی کہ آج کے عرس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، آج کے عرس کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہاں پر جو اس طرح کی کتب ہیں جو دینی افکار ہیں ریٹن میں، اس میں جو ہے وہ 50% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ انہوں نے
آفر کیا ہے. تو یہاں ہمیں چیزیں بڑی منظم جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. بڑا نپاتلا یا بڑا ایک کیا کہہ لیں کہ پرنسپلی جو ہے وہ ہمیں کام یہاں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یا ہم مساجد میں جاتے ہیں وہاں جو ہیں اگر آپ دیکھ سکیں, میرا کیمرہ مین ضمیر اگر آپ کو دکھا سکے کہ یہ جوتیوں کے وہ سٹینڈز بنائے گئے ہیں. یوزلی ایسا نہیں ہوتا. ہم کہیں بھی مساجد میں جاتے ہیں تو جوتیاں بے ڈھنگ طریقے سے بکھری ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں, لیکن یہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ نہ صرف سٹینڈز بنائے گئے ہیں بلکہ اوپر ٹوکن فری کا جو ایک اشتہار ہے وہ بھی آویزاں ہے. ایس ایم ڈی بھی یہاں پر لگی ہوئی ہے جس پر ہمیں بڑے بڑے الفاظ نظر آتے ہیں, جس پر ہمیں پیر سعید احمد مجددی کی فوٹو نظر آتی ہے, جس کے بارے میں جن کا 22واں جو ہے وہ سالانہ جو ہے اس کی تقریبات ہیں اور وہ جاری ہیں. ایس ایم ڈیز یہاں پر لگی ہیں, لنگر خانے جو ہیں وہ یہاں پر چل رہے ہیں, اور یہ وہ مسجد کا داخلی دروازہ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اندر جا کے آپ کو کچھ چند مناظر جو ہیں وہ دکھا سکیں, تاکہ جس چیز کا ہم نے آپ کو کہا تھا, بتلایا تھا, کم از کم وہ بات ہماری پوری ہو سکے. ہم نے آپ کو اس سے پہلے جی ٹی روڈ سے جو مین داخلی دروازہ تھا جو اس مسجد کی طرف لیڈ کرتا تھا, ہم نے آپ کو وہ دکھایا. اس کے بعد ہم نے آپ کو جو ماڈل ٹاؤن سے جو داخلی دروازہ ہے جو اس مسجد کی جانب آتا ہے, ہم نے آپ کو وہ دکھایا. اب ہم اس مسجد کا جو داخلی دروازہ ہے ہم اس پر کھڑے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اندر جائیں اور آپ کو مناظر دکھا سکیں. جی بہت شکریہ. جی یہ ہم اب اندر آ چکے ہیں جی, اور یہ وہ مناظر ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں. یہ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رات میں جہاں پر جو ہے وہ شب بارات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تقریبات کا آغاز ہو جائے گا, تو اس حوالے سے جو ہے وہ سٹیج وہ تیار کیا جا رہا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے. ایک بڑا خوبصورت سٹیج جو ہے وہ بنایا گیا ہے جہاں پر مختلف نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل قراء حضرات جو ہیں وہ آئیں گے, خطیب جو ہیں وہ آئیں گے, آ کے اپنے مریدین یا جو یہاں پروانے بیٹھے ہوں گے شمع اسلام کے, ان سے جو ہے وہ خطاب کریں گے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہیں وہ سعید احمد مجددی صاحب کے جو بیٹے ہیں, فرزند ارجمند ہیں, جو ان ساری تقریبات کو دیکھ رہے ہیں, ہم ان سے بات کر سکیں اور ان سے جو ہے وہ چیزیں جان سکیں. تو چلتے ہیں جی, ہم آپ کو دکھاتے ہیں مناظر اندر کے. آ جائیں. جی ہم اندر چل رہے ہیں. یہاں پر السلام